دو بھائی تھے کم کے، دونوں کی عمر 24-25 سال ہے جب شہید ہوئے ہیں. دونوں کا میڈیکل یونیورسٹی میں فرانس میں داخلہ ہو گیا. آج تک ایڈمیشن پڑے ہوئے ہیں میوزیم میں. دونوں ایڈمیشن پہ جا رہے تھے میڈیکل پڑھنے، جنگ شروع ہو گئی. دونوں بھائی گئے، مہدی زین الدین اور اس کا بھائی، اور کمانڈر تھا جو لشکر تھا علی ابن ابی طالب، اس کا کمانڈر تھا. وہ اس وقت کہتا ہے، آپ سوچیں کون لوگ تھے، وہ کہتا ہے کہ تم کسی زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، تم مستضعفین جہان کے لیے لڑ رہے ہو. اور کہا جب دونوں کے جنازے آئے تو ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر میرے اور بھی بچے ہوتے. تو یہ کہاں سے یہ شہادت آپ سمجھ نہیں رہے. میں آپ کو زیادہ سنانے نہیں آیا، مجلس آپ سنتے رہتے ہیں، آن لائن ہے، میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی مجلس سے پڑھ رہا ہوں. آپ کیونکہ بہرحال شہید کی مجلس ہے تو میں نے اللہ بہرحال شہادت کو سمجھے. شہادت وجود سے باہر آنے کا نام ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں، نہیں، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. بہترین دنیا کے آپ کا مسئلہ ہے، صرف وہ شہید ہوتا ہے کہ جو بدلنا. آپ خود دیکھیں کہ بہترین ڈاکٹر شہید ہوتا ہے، بہترین سائنٹسٹ شہید ہوتا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ شہید ہو. شہید مصطفیٰ روشن جوان ہے، 32 سال کا، نیوکلیر سائنٹسٹ ہے. جب اپنی یونیورسٹی میں تو کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ہمیں امام زمانہ تک لے کے جائے. وہ کام کیا. آپ دیکھیں نا، ایسا کام کیا کہ دشمن گھر آ کے مار کے گیا. کوئی تو ایسا کام کر رہا تھا نا جس کو روکنا پڑا انہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ کو اپنی ایجوکیشن سسٹم آپ کو اوپر لے کر آنا ہے اور شہید پرور بنے، شہداء کو زندہ کرے. اس قوم نے اپنے شہداؤں کو زندہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں وہ کھڑا ہے. کم جیسا شہر جو کہ مراجوں اور آیت اللہوں کا شہر ہے. کس کا شہر ہے؟ مراجوں اور آیت اللہوں کا. اس شہر کے داخل ہونے کے دروازے پر کسی مراجے کی تصویر نہیں ہے، حسین فہمیدے کی تصویر ہے. حسین فہمیدے جو 13 سال کا شہید ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خون کی وجہ سے خوضہ بچا ہوا ہے. حسین فہمیدے 13 سال کا لڑکا، اور امام خمینی کہتے ہیں یہ میرا رہبر ہے. ایسے نہیں کہا ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ عدالت ساکت ہو جائے گی، مہاراجے. کہا یہ میرا رہبر ہے. خوب شہید پرور بنے، شہداؤں کو زندہ کریں. شہداؤں کی داستانیں، جو معاشرے کے شہید ہیں، جو قوم کے شہید ہیں، شہید عسکری رضا، شہید استاد سبت جعفر، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی اور بہت سارے شہید. جایا کریں وادی حسین میں شہداؤں کی قبروں پر. ضروری نہیں ہے اپنی امی کی قبر سے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جائیں ابو کی قبر پر، وہ تو سب دنیا سے جا چکے ہیں. شہید تو زندہ ہے. جائیں، توسل کریں. میں جب بھی جاتا ہوں میں استاد سبت جعفر کی قبر پہ توسل کر کے آتا ہوں، کہتا ہوں میں وہی کام کر رہا ہوں جو آپ نے کیا تھا. آپ تو چلے گئے، اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے. رزق پا رہا ہے. مانگیں آپ اس سے. بولو استاد آپ کے پاس تو رزق ہی رزق ہے. استاد تو خود کہتے تھے ہم تو چلے بھی جائیں گے تو ہم تو ادھر بھی اہل بیت کو شعر سنائیں گے، منقبت سنائیں گے. تو ادھر بھی لکھ ہی رہے ہوں گے ظاہر ہے. تو جو ادھر لکھ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، تو ہم کہتے ہیں کچھ ہمیں بھی دے دیجئے. شہید ہے. شہید سے توسل کر کر میں ہمیشہ، آپ سوچیں ہمارا حوضہ اتنا بڑا، شہیدوں کی قبریں آج تک مل رہے ہیں، ان کے جو بدن ہے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ کئی سال ہو گئے. لیکن کیونکہ مائنز بچھی ہوئی تھیں تو قبریں نکل نہیں سکتی. باڈیاں نکلتی ہیں، کبھی کچھ نکلتا ہے کبھی کچھ نکلتا ہے. تو ایک دفعہ کچھ باڈیاں نکلی تو ہمارے مدرسے کے جو پروفیسر پرنسپل تھے سیکنڈ، انہوں نے اس آرگنائزیشن سے کہا کہ کچھ جنازے ہمیں دے دے.
کیونکہ وہ شہیدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، نہ نیم پلیٹ ہے نہ کچھ ہے، تو گمنام شہداء یعنی جن کا نام نہیں ہے. تو کہا کچھ ہمیں دے دے. کہا بہت ساری آرگنائزیشن لائن میں لگی ہوئی ہیں کہ شہیدوں کو ان کے دروازوں میں دفنایا جائے. کیوں؟ خوب یہ راز ہے. تو ہمارے وائس پرنسپل نے کہا کہ ہمیں 5 جنازے ہمیں دے دے. کہا ہمارے پاس 5 جنازے دینے کا نہیں ہے ہمارے پاس. تو کہا استخارہ کریں. استخارہ کیا تو قرآن کی آیتیں آئیں، موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کا ذکر آیا. تو کہا 2 جنازے دیں گے آپ کو. 2 گمنام شہداء ہمارے مدرسے کے باہر دفن ہے دروازے پر. کیوں؟ کہ جب بھی میرے جیسا ایک نادان طالب علم داخل ہو تو دیکھے کہ ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے، یہ جو پڑھ رہے ہو نا ہدف یہ ہے. اور ہم بھی توسل، میں جب بھی جاتا ہوں توسل کرتا ہوا، تو آپ کے کام ہے یہ سب. کوئی مشکل ہے تو آپ ہی نے حل کرانی ہے. سمجھیں شہید کو عزیزان محترم. شہید سمجھ میں آئے گا تو پھر سید الشہداء سمجھ میں آئے گا. پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے عزیزان محترم. آج دنیا میں اگر امام حسین کا ذکر نہ ہوتا تو آج ظلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. بس میں اور آپ کو تھوڑی سی سفر کراؤں گا. مجھے پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، وقت ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، شب شہادت بھی ہے. عزیزان محترم، اگر آج حسینیت نہ ہو تو دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ان کے سامنے میں. کسی نظام میں جرت ہی نہیں ہے. جس نظام میں حسینیت پائی جائے، جس میں شہادت کا جذبہ پایا جائے، وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے مارو جو مارنا ہے، کر لو جو کرنا ہے. کیونکہ دنیا تو دنیا کے لیے، ان کے لیے سوچے کہ ان کو تو موت لگتی ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ یہی واحد مکتب ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے.